بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کا ہے۔ پاکستان کے سب سے مضبوط ستون میڈیا میں کام کرنے والا زندگی کی بازی ہار گیا۔ فہیم ناظرین مرا نہیں، ہارا تھا۔ وہ ہارا تھا اخبار سے نکالے جانے پر، وہ ہارا بھوک کے آگے، وہ ہارا جب سے راستے بند دکھائی دینے لگے۔ آخری دن تو جیب میں بچے کے دودھ لانے کے پیسے بھی نہ تھے۔ اخبار سے نکالے جانے کے بعد رکشہ چلانے لگا، مگر اس ظالم حکمرانوں نے اسے اس میں بھی زندہ نہ رہنے دیا۔ مہنگائی نے ناظرین اس کا قتل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میڈیا میں کام کرنے والے بہت حوصلے والے ہوتے ہیں، ان کے اعصاب بہت مضبوط ہوتے ہیں، تو پھر یہ ضرور سوچئے کہ آخر کس قدر مشکل ہوگا زندہ رہنا کہ اس نے اپنے آپ کو ہی سولی پر چڑھا لیا۔ فہیم مغل نے فلیٹ میں گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ 6 بچوں کا باپ تھا ناظرین، جس میں 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہے۔ متوفی فہیم 2 سال قبل اخبار میں کام کرتا تھا، وہاں سے نکالے جانے کے بعد سے بے روزگار تھا اور گزارے کے لیے رکشہ چلاتا رہا، مگر اس کے باوجود مالی حالات خراب تھے۔ ناظرین، فہیم نے اپنی بیوی کو نیند کی گولیاں دی جبکہ بچے واقعے کے وقت ٹیوشن میں تھے۔ فہیم نے 3 مہینے سے فلیٹ کا کرایہ بھی نہیں دیا تھا، جبکہ بینک کا مقروض بھی تھا، جس کی قسطیں نہ ادا کر سکنے کے باعث پریشان رہتا تھا۔ جو دل کی باتیں میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے فہیم مغل نے اپنی بیوی سے کی خودکشی سے قبل، وہ دل دہلا دینے والی۔ ناظرین، وہ کیا تھی؟ سن کے انسان دنگ رہ جاتا ہے، پریشان رہ جاتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا، نہ ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھ پاتا ہے۔ میڈیا کے شعبے سے وابستہ اس لیے ہوا کہ شاید کوئی ایسی صورتحال نکلے کہ کم از کم ان کو چھوٹا سا گھر ہی بنا کر دے دوں، مگر اب تو نوکری ہی نہیں ملتی اور رکشے سے اتنی کمائی نہیں ہو پاتی کہ میں قرض کا بوجھ ہی اتار سکوں۔ ہر جگہ اپنی سی وی لے کر جاتا ہوں، انٹرویو دے کر آتا ہوں، مگر مجھے بس یہی جواب ملتا ہے کہ ابھی حالات خراب ہیں۔ شہزادی مغل جو ان کی بیوی تھی، اس نے بتایا کہ ان کے شوہر جب بھی ان سے ان پریشانیوں کا ذکر کرتے تو وہ ان کو حوصلہ دیتی اور یہی کہتی کہ آپ کو اپنی 5 بچیوں اور 1 بیٹے کا خیال رکھنا ہے، ان کے لیے زندہ رہنا ہے۔ ناظرین، ان کی بیوی کے مطابق ایک بار فہیم کو جب بہت پریشانی میں دیکھا تو انہیں مشورہ دیا کہ آپ لوگوں سے اپیل کریں کہ وہ آپ کی اس مشکل میں مدد کریں، مگر فہیم کا جواب تھا کہ ان کا میڈیا کے شعبے میں ایک نام ہے اور لوگ انہیں جانتے ہیں، ایسے میں اگر میں نے بیٹیوں کے نام پر غربت کا رونا رویا تو اس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوگا۔ فہیم مغل کی اہلیہ کے مطابق آخری رات سونے سے قبل ایک بار پھر فہیم نے مشکلات کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ جب بچوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں تو ایسے جینے کا کیا فائدہ۔ میں نے فہیم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایسا قدم نہ اٹھائیں۔ ان کے مطابق فہیم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی اپنی بیوی کی کہ وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اس کے بعد فہیم نے ہمیں کہا کہ آپ سب سو جاؤ، میں بھی سونا چاہتا ہوں۔ جب ہم سو گئے پھر رات کو اٹھ کر دیکھا کہ فہیم نے اپنے آپ کو پھندا لگا۔ ناظرین، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ مرتا نہ تو کیا کرتا، کیونکہ عمران خان کی اس ریاست میں تو جینا مرنے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور سیٹ سیٹ ہی ہوتا ہے۔ اس کو کیا کسی کا حال کیسا ہے، اس کو کیا کوئی جیے یا مرے، اس کو تو بس اپنی آمدن کی فکر ہے۔ سرمایہ کار مال بیچنا جانتا ہے، چاہے وہ کسی کے خون سے کیوں نہ ہو۔ ناظرین، ہمارا معاشرہ اس قدر بے حس ہو چکا ہے کہ فہیم مغل جیسی کئی داستانیں روز کا معمول بن چکی ہیں اور ہر کسی کو صرف اپنی ذات سے غرض ہے۔ فہیم مغل کی موت تمام صحافی تنظیموں کے منہ پر بھی تماچا ہے، جو برطرفیوں پر خاموش تماشائی بنی صحافیوں کے خون کا سودا کر رہی ہے۔ اس معاشرے میں ان حالات میں سانس لینا واقعی محال ہوتا جا رہا ہے۔ خدا را ایک دوسرے کا احساس کریں،
पहले ही पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। सोचिए, समझिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे